بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اسلام مذہب ہے یا دین، زیادہ تر لوگ فوراً جواب دیں گے کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جملہ پہلی بار کہاں سے آیا؟ کیا قرآن مجید میں واقعی یہ فرق بیان کیا گیا ہے؟ اور کیا ہمارے ائمہ، مفسرین اور فقہا نے بھی یہ بات کی تھی؟ یا پھر ایک ایسا جملہ دہرا رہے ہیں جس کا اصل پس منظر ہمیں معلوم ہی نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات سے نہیں بلکہ تحقیق، قرآن، عربی زبان اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اور مذہب میں اصل فرق کیا ہے۔ اور یقین مانیں، ویڈیو کے آخر تک شاید آپ الفاظ کو پہلے کی طرح کبھی نہ دیکھ سکیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے۔ اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مذہب صرف عبادات اور چند رسومات کا نام ہے، جبکہ دین زندگی کا مکمل نظام ہے۔ یہ جملہ اتنا زیادہ دہرایا گیا ہے کہ آج اکثر لوگ اسے قرآن کی آیت یا حدیث سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عربی زبان میں لفظ مذہب ہمیشہ صرف رسومات کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ اور کیا لفظ دین ہمیشہ صرف اسلام ہی کے لیے مخصوص تھا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں الفاظ کی تاریخ میں جانا ہوگا۔ ناظرین محترم، لفظ دین قرآن سے پہلے بھی عربی زبان میں موجود تھا۔ قدیم سامی زبانوں میں اس کے بنیادی معنی تھے حساب، فیصلہ، قانون، انصاف، جزا یا پھر جواب دہی۔ اس لیے جب ہم سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو تقریباً تمام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ روز جزا کا مالک۔ یہاں دین کا مطلب مذہب نہیں بلکہ حساب اور جزا کا دن ہے۔ اس سے ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ دین صرف ایک معنی نہیں رکھتا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اس کے مختلف مفاہیم سامنے آتے ہیں، کہیں جزا، کہیں اطاعت، کہیں اللہ کی بندگی اور کہیں انسان کے اختیار کیے ہوئے راستے کے معنی میں۔ یعنی دین ایک وسیع لفظ ہے جس کے معنی ہمیشہ سیاق و سباق کے مطابق سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک نہایت دلچسپ نکتہ ہے۔ سورہ الکافرون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت مسلمانوں سے نہیں بلکہ کفار مکہ سے خطاب کر رہی ہے۔ اگر لفظ دین صرف اسلام کے لیے مخصوص ہوتا تو یہاں مخالفین کے عقیدے کے لیے بھی دین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں لفظ دین صرف اسلام کے لیے مخصوص اصطلاح نہیں بلکہ انسان کے اختیار کیے ہوئے عقیدے اور طریقہ زندگی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اب آتے ہیں لفظ مذہب کی طرف۔ لفظ مذہب عربی کے فعل ذہبہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چل پڑا، گیا، راستہ اختیار کیا، اور اسی لفظ سے مذہب بنا، یعنی وہ راستہ جسے کوئی شخص اختیار کرے۔ شروع میں اس کا مطلب صرف مذہبی عقیدہ نہیں تھا۔ اگر کسی فلسفی کا ایک مخصوص نظریہ بھی تھا تو وہ بھی اس کا مذہب تھا۔ اگر کسی عالم کی ایک علمی رائے تھی تو وہ بھی اس کا مذہب کہلاتی تھی۔ اور اگر کسی فقیہ نے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا ایک مخصوص طریقہ اختیار کیا تو وہ بھی اس کا مذہب تھا۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل چاروں مسلمان تھے، چاروں قرآن و سنت کو مانتے تھے، چاروں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے۔ پھر بھی ان کے فقہی طریقوں کو مذاہب کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مذہب کا مطلب الگ دین نہیں تھا بلکہ اسلام کو سمجھنے کا ایک علمی طریقہ تھا۔ اس لیے صدیوں تک مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اپنی فقہی آراء کو مذہب کہتے رہے۔ اگر لفظ مذہب صرف چند عبادات تک محدود ہوتا تو تجارت، نکاح، وراثت، عدالت، سیاست اور معیشت جیسے موضوعات کو فقہی مذہب کا حصہ کیوں کہا جاتا؟ تو پھر اسلام مذہب نہیں دین ہے کا جملہ کہاں سے آیا؟ اب اصل سوال یہی ہے۔
اگر قدیم علماء اسلام کو دین بھی کہتے تھے اور بعض مواقع پر مذہب بھی، تو پھر آج یہ جملہ اتنا مشہور کیسے ہو گیا؟ اس کا تعلق زیادہ تر جدید دور سے ہے، جب یورپ میں ریلیجن کو صرف چرچ، عبادت اور فرد کے نجی عقیدے تک محدود سمجھا جانے لگا، تو بہت سے مسلم مفکرین نے کہا کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اسلام یقیناً عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق، تجارت، عدل، خاندان، معیشت اور معاشرت کے اصول بھی دیتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ بات ایک نئے جملے میں بدل گئی، اور وہ جملہ تھا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ یوں ایک فکری نعرہ عام ہوتا چلا گیا، اور حالانکہ کلاسیکی اسلامی لٹریچر میں مذہب اور دین کو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جملہ غلط ہے؟ تو ناظرین، یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں۔ قرآن اور سنت ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق، معاملات، عدل، امانت، تجارت، خاندان اور معاشرے کے اصول بھی سکھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ لفظ مذہب کبھی اسلام کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، تو تاریخ اور لسانی شواہد اس دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، الفاظ زندہ ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، ان کے معنی بھی بدلتے ہیں، اور اردو میں ایسے سینکڑوں الفاظ ہیں جن کے معنی آج وہ نہیں رہے جو 1000 سال پہلے تھے۔ اسی طرح دین اور مذہب بھی ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے ہوا، اسی لیے کسی ایک دور کے معنی کو پوری تاریخ پر نافذ کر دینا علمی دیانت کے مطابق نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بحث کو جھگڑے کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام دین ہے تو یہ بالکل درست ہے، اور اگر کوئی اسلام کو مذہب کہتا ہے تو اسے بھی فوراً غلط قرار دینا مناسب نہیں، کیونکہ اسلامی علمی روایت میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اصل مقصد الفاظ پر لڑنا نہیں بلکہ اسلام کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ اگر ہماری نماز درست ہو، ہمارا کردار درست ہو، ہمارا کاروبار دیانتدار ہو، ہمارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو، تو یہی دراصل دین بھی ہے، اور اسی دین کی عملی تصویر بھی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔